سب لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں مگر میرا دل ان کے لیے کبھی نہیں دھڑکا کیونکہ میں لڑکوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ کزن کی شادی میں آیا وہ خوبصورت لڑکا، مجھے اس نے رات میں 2 بار فارے۔ السلام علیکم۔ کزن کی شادی کا وہ ہنگامہ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک، کہکوں کی آوازیں، ڈول کی مست تاپ اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا ماحول تھا۔ میں ماحول کے درمیان کھڑا تھا اور واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں مجھ پر ہوں۔ چند لڑکیاں بار بار میری طرف قریب آ کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی میرے لباس کی تعریف کر رہی تھی، کوئی مسکرا کر آنکھوں سے اشارے دے رہی تھی، مگر میرے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں ہنس تو رہا تھا مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا، کیونکہ سچ یہ ہے کہ مجھے کبھی لڑکیوں میں وہ کشش محسوس نہیں ہوئی جو میں ایک مضبوط پراعتماد لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں۔ مجھے ان کی آواز کی گہرائی، ان کے انداز کی سنجیدگی اور ان کی موجودگی کی شدت اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اسی بھیڑ میں میری نظر اچانک اس پر پڑی۔ وہ سب سے الگ کھڑا تھا، سیاہ شیروانی میں، ہاتھ جیب میں ڈالے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سا اعتماد تھا جو دل میں سیدھا اتر رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی تو مجھے یوں لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ اس کی نگاہوں میں کوئی سوال بھی تھا اور کوئی پہچان بھی، جیسے وہ بھی میرے اندر کی اس سچائی کو محسوس کر چکا ہو جسے میں برسوں سے اس سے چھپاتا آیا تھا۔ اس نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر دل نے اجازت نہ دی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو سیدھی دل میں جا کر ٹھہر گئی۔ ہم نے رسمی باتیں شروع کی مگر ان رسمی جملوں کے پیچھے ایک غیر رسمی سی کشش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے کہا کہ شاید یہاں سب اپنی کہانیوں میں مصروف ہیں مگر کبھی کبھی اصل کہانی 2 لوگوں کی خاموش نظروں میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرے اندر کچھ لرز سا گیا۔ میں نے پہلی بار کسی کو اپنے جیسا محسوس کیا، جیسے وہ بھی بھیڑ میں اکیلا ہو، جیسے وہ بھی سب کی توقعات کے بوجھ تلے اپنی اصلیت چھپائے بیٹھا ہو۔ ہم دونوں حال سے تھوڑا دور لان کے کونے میں آ گئے جہاں روشنی مدھم تھی اور شور کم۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے سچائی سے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ خود کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی ہو۔ میں نے پہلی بار اعتراف کیا کہ ہاں، سب لڑکیاں مجھے پسند کرتی رہی ہیں مگر میرا دل کبھی ان کے لیے نہیں دھڑکا۔ میں ہمیشہ سے لڑکوں کی آنکھوں میں چھپی ہوئی چاہت کو سمجھتا آیا ہوں، اور یہ کہہ کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے میری بات سن کر مسکرا کر کہا کہ سچ بول دینا سب سے بڑی آزادی ہے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو مجھے بناوٹ کے بغیر قبول کر سکتا ہے۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، زندگی کے بارے میں، خوف کے بارے میں اور اس مستقبل کے بارے میں جسے ہمیں شاید کبھی کھل کر جی نہ سکیں۔ اس نے ہلکے سے میرا ہاتھ تھاما، ایک ایسا لمس جس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ صرف ایک نرم سی قربت تھی۔ میرے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے ہاتھ نہیں کھینچا کیونکہ اس لمس میں وہ سب کچھ تھا جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ برسوں سے اپنے جذبات کو چھپاتا آیا ہے اور آج پہلی بار اسے لگ رہا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، شاید خوشی کی، شاید اس خوف کی یہ لمحہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر ہمیں وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ آخرکار اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ وہ کل صبح واپس جا رہا ہے، اور یہ سن کر میرے دل میں ایک خالی پن سا پھیل گیا۔ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا تھا، ابھی تو دل نے پہلی بار کسی کے سامنے خود کو بے نقاب کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ آخری بار دبایا اور کہا کہ بعض کہانیاں ایک رات میں شروع ہو جاتی ہیں مگر ختم نہیں ہوتی۔ وہ رخصت ہو گیا مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے الفاظ کی گرمی میرے اندر رہ گئی۔ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا تقدیر کا کوئی اشارہ؟ کیا واقعی واپس آئے گا یا یہ بس شادی کی روشنی میں جلنے والا خواب تھا؟ اور اگلی قسط میں شاید آپ جان سکیں گے کہ اس کے جانے کے بعد میرے دل نے کیا فیصلہ کیا، اور کیا ہماری یہ خاموش سی محبت وقت کے امتحان میں پوری اتر سکے گی یا نہیں۔ کچھ بوسے ہونٹوں پر نہیں، روح پر ثبت ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی مٹتے نہیں۔ اس رات کے بعد میں سو نہیں سکا۔ اس کے الفاظ، اس کی آنکھوں کی چمک اور ہاتھ کی وہ نرم سی گرمی مسلسل میرے وجود میں گردش کر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں حال کے باہر آ گیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ شاید وہ بغیر ملے چلا نہ جائے۔ فجر کی ہلکی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی جب میں نے اسے سیڑھیوں کے قریب اکیلا کھڑا دیکھا۔ ہاتھ میں بیگ تھا اور چہرے پر وہی خاموشی سی سنجیدگی۔
اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک گہرا احساس ابھرا، جیسے وہ بھی انتظار کر رہا ہو۔ ہم دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ جانا نہیں چاہتا، مگر حالات ہمیشہ دل کے تابع نہیں ہوتے۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی کسک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ چھوڑا نہیں، بلکہ اپنی انگلیوں میں میرے ہاتھ میں پھنسا لیے۔ وہ قربت پہلے سے زیادہ سچی، زیادہ شدید محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس کے لمس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سا اعتماد تھا۔ اس نے پیشانی سے اپنی پیشانی ٹھکائی۔ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اور پھر اس نے بہت نرمی سے میرے ماتھے پر ایک بوسہ دیا، ایسا بوسہ جو وعدے کی طرح تھا۔ میں نے بے اختیار اس کے کندھے کو تھام لیا، جیسے وقت کو روک لینا چاہتا ہوں، مگر اس لمحے جذبات نے ہمیں اور قریب کر دیا۔ اس نے میرے گال کو ہلکے سے چوما، اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھونک کر پہلی بار بے خوف ہو کر کہا کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اس کے ہونٹ میرے قریب آئے، ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک لرزش تھی، مگر پھر ہمارے درمیان ایک مختصر سا بوسہ ہوا، نرم، محتاط، مگر دل کو ہلا دینے والا۔ اس بوسے میں کوئی بے راوری نہیں تھی، بلکہ ایک سچی سی محبت کی مہر تھی۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، شاید خوشی کے، شاید جدائی کے، شاید خوف کے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ یہاں جو دھڑکن ہے وہ اب اکیلی نہیں رہی۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا، جیسے برسوں کی تنہائی ختم ہو گئی ہو، مگر قسمت نے ہمیں زیادہ وقت نہ دیا۔ گاڑی کا ہارن بجا اور حقیقت نے ہمیں یاد دلایا کہ جدائی کا لمحہ آ چکا ہے۔ اس نے آخری بار مجھے گلے لگایا۔ وہ لمحے ملنا چند سیکنڈ کا تھا، مگر اس میں ایک پوری کہانی سمٹ آئی۔ اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی کہ اگر جذبات سچے ہو تو فاصلے ہار جاتے ہیں، اور پھر وہ مڑ گیا۔ میں وہی کھڑا رہا، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک جلتی ہوئی امید لے کر۔ مگر کیا واقعی امید کافی ہوگی؟ کیا وہ لوٹ آئے گا، یا یہ بوسہ ہماری کہانی کا پہلا اور آخری بات تھا؟ اگلی قسط میں معلوم ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے ہماری محبت کو ایک خطرناک امتحان میں ڈال دیا، اور شاید سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں جو خلا پیدا ہوا تھا وہ صرف ایک بوسے اور ہاتھ کے لمس کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب حقیقت تھی، یا شادی کی روشنیوں میں جنم لینے والا خواب؟ اچانک فون کی ہلکی سی آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ وہ خود تھا۔ پیغام میں لکھا، تمہارے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں لگتی، آج شام مجھے حال کے پیچھے انتظار کرو۔ میری سانسیں رک سی گئی، دل تیز دھڑکنے لگا، اور میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کھڑا تھا، روشنی کا ہلکا سا بلب اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر چمک رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ محدود ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوطی سے تھاما، اور پھر ایک نرم سا بوسہ میرے ہونٹوں پہ دیا۔ یہ بوسہ محتاط مگر دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اس کے قریب ہوتی ہی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ لمحہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے گال کو ہلکا سا چوما۔ اس کی سانس میرے چہرے سے ٹکرائی، اور ہم دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے۔ پھر اس نے میری گردن کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھے اور بہت نرم سا کنار دیا، ایک ایسا کنار جو دل کے گہرائیوں تک جا پہنچا۔ ہمارے درمیان ایک خاموش مگر شدید محبت کا پل بن گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ ہونٹوں سے بوسہ دیا، اس بار تھوڑا زیادہ دیر تک، جیسے وعدہ ہو کہ یہ ملاقات ختم نہیں ہوگی۔ مگر حقیقت نے پھر ہمیں یاد دلایا کہ وقت محدود ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کل صبح اسے واپس جانا ہے، اور یہ سنتی ہی دل کے اندر ایک خالی پن سا پیدا ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی امید نے مجھے حوصلہ دیا کہ شاید یہ آغاز ہے، بس ایک شروعات، اور یہ شروعات کچھ اور نہیں بلکہ ہماری محبت کے سب سے حسین موڑ کی پہچان تھی۔ رات کے آخر میں ہم دونوں حال کے کنارے کھڑے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ، دلوں میں بے چینی اور آنکھوں میں خواب۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب ملیں گے تو یہ صرف ملاقات نہیں بلکہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہوگی۔ اور میں نے محسوس کیا کہ یہ رات، یہ بوسے، یہ کنار ہمارے محبت کا پہلا حقیقی امتحان ہے، جو جلد ہی ایک ایسا موڑ لے کر آئے گا جسے شاید ہم کبھی بلا نہ پائیں۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ کیا وہ بوسہ اور کنار کے وہ لمحے صرف خواب تھے، یا ہماری محبت کا آغاز تھا؟ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب دل کی دھڑکنیں حقیقت سے ٹکرا جائیں گی اور ہر لمس ایک راز کھول کر آئے گا۔